بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام آسما اشرف ہے اور میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج کے شعبہ اردو سے ہے۔ یہ جماعت اول کی درسی کتاب کا لیکچر نمبر 6 اور 7 ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سبق ہمارا پودا پڑھیں گے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 101 پر ہے۔ سبق کو پڑھنے کے بعد اس کی وضاحت کی جائے گی۔ سبق کی وضاحت کے بعد ہم اس کا مشقی کام کریں گے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 102 اور 103 پر ہے۔ سبق کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو پودوں کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے درخت اور پودے انسانوں اور جانوروں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن گیس کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم پودوں سے حاصل کرتے ہیں۔ پودے مضر صحت کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، یعنی ایسی گیس جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ جانور درختوں کے پتوں کو خوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان سے ہمیں سبزیاں بھی حاصل ہوتی ہیں جو ہم اپنی روزانہ کی خوراک میں شامل کرتے ہیں۔ رنگ برنگے خوبصورت مختلف ذائقوں والے پھل بھی ہمیں پودوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ پودوں سے ہمیں اناج بھی حاصل ہوتا ہے۔ اناج کی ایک بہترین مثال گندم ہے جو ہم روزانہ کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ دالیں، چاول، مکئی، باجرا یہ سب بھی اناج ہیں اور ہم یہ چیزیں پودوں سے حاصل کرتے ہیں۔ پودے فضائی آلودگی کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ شور کی آلودگی کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سڑک کے کناروں پر درخت لگے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ ٹریفک کے شور کو اپنے اندر جذب کر سکیں۔ پودے اور درخت ہمارے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں، گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں۔ درختوں کی لکڑی جلانے اور فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے۔ پودوں سے بہت سی ادویات یعنی میڈیسن بنتی ہیں جو مختلف قسم کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یعنی درخت اور پودے ہر لحاظ سے انسانوں اور جانوروں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ بچوں، اب آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 101 کھول لیں۔ اب ہم پڑھیں گے ہمارا پودا۔ زارا اور احمد نے پودا اگایا۔ زارا نے گملے میں مٹی ڈالی، احمد نے مٹی میں بیج بویا۔ دونوں نے گملے میں پانی ڈالا۔ بچوں نے گملے کو دھوپ میں رکھا۔ کچھ دن بعد گملے میں پودا اگ آیا۔ اس کہانی میں پودوں کو اگانے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح پودے اگاتے ہیں۔ پودوں کو اگانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے مٹی چاہیے ہوتی ہے۔ مٹی کو نرم کر کے گملے میں ڈالنے کے بعد اس میں بیج بو کر اس میں پانی ڈالتے ہیں۔ بیج بوتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ بیج صحت مند ہو۔ بہت زیادہ پانی بھی پودے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ پانی بھی مناسب مقدار میں دینا چاہیے۔ پانی دینے کے بعد پودے کو ہم دھوپ میں رکھیں گے تاکہ بیج کو اس کی ضرورت کے مطابق حرارت مل سکے اور اس کی نشو نما ہو سکے۔ اگر بیج کو اس کی ضرورت کے مطابق حرارت نہیں ملے گی تو وہ اگے گا نہیں۔ آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ میں رکھنے کے چند دن بعد پودا اگ آیا ہے اور اس پر ایک خوبصورت پھول بھی کھلا ہوا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ پودوں کو زندہ رہنے، بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے لیے مٹی، ہوا، پانی اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ زارا اور احمد نے ان سب باتوں کا خیال رکھا تو ان کا پودا اگ آیا۔ اگر کوئی ایک چیز بھی اس میں سے کم ہوتی تو ان کا پودا نہ اگتا۔ آپ نے اپنی سائنس کی کتاب میں بھی پڑھا ہے The things that plants need to grow well، یعنی کہ پودوں کو اگنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں are good soil، زرخیز مٹی، ایئر واٹر،
تازہ ہوا اور پانی اینڈ سن لائٹ اور سورج کی روشنی۔ سائنس کی کتاب میں بھی آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ پودوں کو زندہ رہنے کے لیے مٹی، ہوا، پانی اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز کم ہوگی تو پودے کی نشو و نما نہیں ہوگی اور وہ اگے گا نہیں۔ اس تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس پودے کو ہوا، پانی اور روشنی اس کی ضرورت کے مطابق ملی ہے وہ خوبصورت اور ہرا بھرا ہے، جبکہ دوسرا پودا جس کو اس کی ضرورت کے مطابق ہوا، پانی اور روشنی نہیں ملی وہ مرجھا گیا ہے۔ بچوں، اب ہم اپنے مشقی کام کی طرف آتے ہیں۔ آپ سب اپنی پینسل، ربڑ، شارپنر اپنے پاس رکھیں اور اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 102 کھول لیں۔ 102 کو انگلش میں 102 کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے۔ صحیح جواب پر دائرہ لگائیں۔ احمد نے بیج کس میں بویا؟ گملہ، بوتل، تھیلا۔ احمد نے بیج کس میں بویا تھا؟ گملے میں۔ سب بچے گملے کے اوپر دائرہ لگائیں۔ نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے، زارا نے سب سے پہلے گملے میں کیا ڈالا؟ مٹی، پانی، چاول۔ تو کیا ڈالا تھا زارا نے گملے میں؟ مٹی۔ مٹی کے اوپر سب بچے دائرہ لگائیں۔ نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے، پھول کس رنگ کا تھا؟ ہرا، لال، پیلا۔ آپ سب نے دیکھا ہے نا کہ 5ویں نمبر کے گملے میں جو پھول کھلا ہوا ہے وہ لال رنگ کا ہے، تو آپ سب بچے لال کے اوپر دائرہ لگائیں۔ سب کے دائرے لگ گئے ہیں۔ اب ہم لفظ بناتے ہیں۔ گاف، میم، لام بڑھئے، گملے۔ میم، ٹے، ٹے چھوٹیے، مٹی۔ پے، واو، دال، الف، پودا۔ اب ہم اپنا پہلا لفظ لکھیں گے۔ گاف کے ساتھ میم کی چھوٹی شکل جوڑیں، گاف میم گم، اس کے ساتھ لام بڑھئے لے جوڑ دیں، یہ ہم نے لکھ لیا گملے۔ دوسرا لفظ ہے مٹی۔ مٹی کو لکھنے کے لیے میم کی چھوٹی شکل کے ساتھ ٹے چھوٹی ٹی جوڑیں اور اس کے اوپر شد لگا دیں۔ جو لفظ لکھنے میں ایک مرتبہ آئے اور بولنے میں اس کی 2 مرتبہ آواز آئے تو اس کے اوپر ہم شد لگاتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے ہمارا پودا۔ پے کے ساتھ واو جوڑیں، پے واو پو، اس کے آگے دال الف دا لکھیں، یہ ہم نے لکھ لیا پودا۔ اب ہم اپنے صفحہ نمبر 103 کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، ملتی جلتی آواز والے لفظ کو خالی جگہ میں لکھیں۔ لفظ دیے گئے ہیں، سویا، رانی، سے، روپ، مالی۔ نیچے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے پانی، پانی کے آگے رانی لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے کیسے ملتی جلتی آواز والے لفظ لکھنے ہیں۔ نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے نے کے ساتھ اوپر دیے گئے الفاظ میں سے مل رہا ہے، ہم نے کے آگے سے لکھیں گے۔ نمبر 3 پہ دھوپ لکھا ہوا ہے، دھوپ کے ساتھ روپ مل رہا ہے، دھوپ کے آگے ہم روپ لکھیں گے۔ نمبر 4 پہ ڈالی لکھا ہوا ہے، ڈالی کے ساتھ مالی مل رہا ہے، نمبر 4 پہ ہم مالی لکھیں گے۔ نمبر 5 پہ بویا لکھا ہوا ہے، بویا کے ساتھ سویا کی آواز مل رہی ہے، بویا کے آگے ہم سویا لکھیں گے۔ اگلا ہمارا کام ہے پھولوں کے رنگ بتائیں اور لکھیں۔ آپ سب کی کتاب پر پھول بنے ہوئے ہیں۔ پہلا پھول ہے نیلا، دوسرا پیلا، تیسرا لال، چوتھا ہرا اور 5واں گلابی۔ نیلا لکھنے کے لیے نون کی چھوٹی شکل کے ساتھ یہ کی چھوٹی شکل ملائیں، نون یہ نی اور اس کے آگے لام الف لا لکھ دیں، یہ ہم نے لکھ لیا نیلا۔ پیلا لکھنے کے لیے پے کی چھوٹی شکل کے ساتھ یہ کی چھوٹی شکل ملائیں، پے یہ پی اور اس کے ساتھ لام الف لا جوڑ دیں، یہ ہم نے لکھ لیا پیلا۔ اب اگلا پھول ہے لال، لال لکھنے کے لیے لام الف لا، لام لال۔ اس سے اگلا پھول ہے ہرا، ہے کی چھوٹی شکل کے ساتھ رے ملائیں اور اس کے آگے
الف لکھتے ہیں، یہ ہم نے لکھ لیا ہرا۔ آخری پھول ہے ہمارا گلابی، گاف کی چھوٹی شکل کے ساتھ لام الف لا ملائیں، گلا، اس کے آگے بے چھوٹی بی لکھیں، یہ ہم نے لکھ لیا گلابی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا مشقی کام مکمل ہو گیا۔ بچوں، ہم نے یہ جو کہانی پڑھی ہے ہمارا پودا، آپ سب نے یہ کہانی اپنی اردو کی کاپی پر خوش خط لکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔